السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک ہی ویڈیو میں کئی تازہ ترین خبریں اپڈیٹ آپ کو دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہا کرے گی۔ اس ویڈیو کے اندر بھی کئی اپڈیٹس آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گی، اور ایک اپڈیٹ ہوگی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جانب سے، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہی آگے سننے کو ملے گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ چلیے پہلی اپڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ وقف بل پاس ہوا تو چھین لی جائیں گی مسجدیں اور قبرستان، قانون سے وقف بورڈ کے اختیارات کم ہو جائیں گے، دہلی کی گلیوں میں ہو رہا ہے اعلان۔ ویڈیو میں ان نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر یہ قانون آیا تو آپ سے مساجد، عیدگاہ اور قبرستان چھین لیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لے کر انتظامی وقف بورڈ یا کسی اور تنظیم کی طرف سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وقف ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کی تشکیل کے بعد کمیٹی کے اندر مسلسل تنازعات جاری ہے۔ کئی سرکاری اداروں نے وقف بورڈ پر ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقف بورڈ کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کی کئی جائیدادیں سرکاری اداروں کی غیر مجاز قبضے میں ہیں۔ دراصل پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے اسٹیک ہولڈرز، ماہرین اور دیگر اداروں سے مجوزہ قانون پر تجاویز طلب کی ہے۔ پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کی جانب سے تجاویز مانگنے کے بعد دہلی سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے، جس میں کچھ نوجوان ہاتھ میں مائک پکڑ کر لوگوں سے تجاویز دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ تاہم عام لوگوں سے تجاویز دینے کی اپیل کے ساتھ ساتھ یہ لوگ انہیں اس بل کے نقصانات بھی بتا رہے ہیں۔ ویڈیو میں ان نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر یہ قانون آیا تو آپ سے مساجد، عیدگاہ اور قبرستان چھین لیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لے کر انتظامی وقف بورڈ یا کسی اور تنظیم کی طرف سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ مرکزی حکومت نے وقف بورڈ کی جائیدادوں کی مناسب دیکھ بھال اور اس سے متعلق تنازعات کو کم کرنے کے لیے وقف بورڈ ترمیمی ایکٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد وقف بورڈ کے اختیارات کم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے بعض مسلم لیڈروں نے کہا ہے کہ یہ قانون ان کی مسجدوں اور قبرستانوں کو چھیننے کے لیے لایا گیا ہے۔ فی الحال پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی اس قانون پر بحث کر رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک لرزہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یوگی حکومت میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا انکاؤنٹر۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ، سال 2017 سے 2023 تک 61 مبینہ مسلم مجرمین کو پولیس نے مار دیا۔ کانگریس ایس پی کا شدید رد عمل۔ ریاست اتر پردیش کے سلطان پور میں ہوئے انکاؤنٹر پر سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں۔ اب سماجوادی پارٹی یوگی حکومت پر ذات پات کے نام پر انکاؤنٹر کا الزام لگا رہی ہے۔ ان سب کے برعکس چند میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2017 سے 2023 تک یوگی حکومت کے دوران یو پی پولیس ایس ٹی ایف کے ذریعے سب سے زیادہ انکاؤنٹر مسلمانوں کا کیا گیا ہے۔ اتر پردیش میں انکاؤنٹر کے حوالے سے میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریاست میں 2017 سے 2023 کے درمیان کل 183 مجرم مارے گئے ہیں۔ اگر ہم میڈیا رپورٹس کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو انکاؤنٹر میں مارے گئے ان 183 مجرموں میں سے 61 مسلمان، 18 برہمن، 16 ٹھاکر، 15 جاٹ اور گجر، 14 یادو، 13 دلت، 3 قبائلی، 2 سکھ، 7 او بی سی اور 34 دیگر مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مارچ 2017 سے اگست 2024 تک اتر پردیش میں 207 مجرموں کو انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ یو پی ایس ٹی ایف نے مئی 2023 سے 5 ستمبر 2024 تک انکاؤنٹرز میں کل 9 مجرموں کو ہلاک کیا۔ اس کے ساتھ ہی میڈیا رپورٹس میں ان انکاؤنٹرز کے اعداد و شمار پر سماجوادی پارٹی، بی جے پی اور کانگریس کے رد عمل بھی سامنے آئے ہیں۔ ان اعداد و شمار پر سماجوادی پارٹی کے ترجمان منوج کاکا نے کہا کہ پورا ملک ان اعداد و شمار کو دیکھ رہا ہے۔ یو پی میں ہونے والے انکاؤنٹر پر قومی انسانی حقوق کمیشن نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ فرضی انکاؤنٹر یو پی میں ہوئے ہیں۔ دنیا بھر سے جو اعداد و شمار آئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء آسام فارن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائے گی۔ حراستی کیمپوں میں بھیجے گئے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے جمعیت علماء ہند ہر ممکن قانونی جدوجہد کرے گی، مولانا ارشد مدنی کا اعلان۔ آسام میں مسلمانوں کے خلاف سرکاری ظلم و ستم کا مذموم سلسلہ پوری شدت سے جاری ہے۔ اسی سلسلے کے تحت کل 28 مجبور مسلمانوں کو، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، غیر ملکی قرار دے کر جبراً حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق انہیں فارن ٹریبونل نے غیر ملکی قرار دیا تھا۔ ان کا تعلق آسام کے بارپیٹا ضلع سے ہے۔
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 28 میں سے 12 تو ایسے ہیں جن کے تعلق سے ٹریبونل کا فیصلہ یک فریقی حکم ایکس پارٹی آرڈر ایک ایسا قانونی فیصلہ ہے جو دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں ایک فریق کے حق میں دے دیا جاتا ہے یا دوسرے فریق کو قانونی کارروائی میں حصہ لینے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، انصاف پر مبنی نہیں ہے، جبکہ 16 معاملے میں قانونی کارروائی ہوئی ہے۔ ان میں سے اکثر ان پڑھ اور غریب ہیں اور عدالت کے قانونی معاملے سے آگاہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ 12 معاملے میں فارن ٹریبونل کی طرف سے اس وقت تک کوئی نوٹس بھی نہیں پہنچا تھا۔ دوسرے معاملے کی پیروی کرنے والے وکلاء نے بھی اپنے موکلوں کو معاملے کا صحیح طریقے سے دفاع کرنے کے بارے میں درست مشورہ نہیں دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ ان لوگوں کو 1998 میں غیر ملکی قرار دیا گیا تھا۔ اس کا تاریخی پہلو یہ ہے کہ اس معاملے میں جو غیر مسلم تھے ان کے تعلق سے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن 5 جولائی 2024 کو جاری کر کے کہا گیا کہ ان لوگوں کو سی اے کے تحت شہریت دی جا سکتی ہے، اور حکم نامے کے مطابق بارڈر پولیس کو یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ جو ہندو، کرسچن، سکھ، بدھ، جین، پارسی 31 دسمبر 2014 سے قبل ہندوستان میں داخل ہو چکے ہیں، ایسے لوگ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان درخواستوں پر مرکزی حکومت غور کر سکتی ہے، لہٰذا ایسے کیسز کو فارن ٹریبونل نہ بھیجا جائے۔ اطلاعات کے مطابق پہلے ضلع کے مختلف علاقوں سے ان 28 خاندانوں میں سے ایک فرد کو تھانوں میں طلب کیا گیا، اس کے بعد انہیں ایس پی آفس لے جایا گیا جہاں سے جبراً بس میں سوار کر کے حراستی کیمپ بھیج دیا گیا۔ دلیل دی جا رہی کہ انہیں آسام پولیس کی سرحدی شاخ کی طرف سے غیر ملکی ہونے کے نوٹس بھیجے گئے، پھر ان کے مقدمات کو فارن ٹریبونل کو بھیج دیا گیا جہاں کئی سماعتوں کے بعد ان سب کو غیر ملکی قرار دے دیا گیا، جبکہ آمسو اور دوسری کئی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو غیر ملکی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ ان کے خاندان کے دوسرے لوگ ہندوستانی ہیں۔ اس معاملے پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ آسام میں قانون کا دوہرا پیمانہ استعمال ہو رہا ہے جس کے تحت مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی عمل کو ایمانداری سے پورا کیے بغیر یک طرفہ فیصلہ سنا کر کسی شہری کی شہریت چھین لینا اور پھر اسے جبراً حراستی کیمپ بھیج دینا ایک غیر انسانی فعل ہے، مگر آسام میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمیں جو معلومات پہنچائی گئی ہیں اس کے مطابق 12 لوگوں کو یک فریقی حکم کے ذریعے غیر ملکی قرار دیا گیا ہے، یعنی انہیں ٹریبونل کے سامنے اپنا موقع پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف اس طرح کے معاملوں میں جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے سی اے اے کے تحت شہریت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر یہ کس طرح کا فیصلہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے دوسرے لوگ جو ہندوستانی شہری ہوں مگر اسی خاندان کے بعض لوگوں کو غیر ملکی قرار دیا جائے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قانون میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور موجود ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سمجھا جانا چاہیے کہ غیر ملکی قانون کا ایک مخصوص فرقے کے خلاف غلط استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے جمعیت علماء آسام سے تفصیلات طلب کی ہیں، ہمارے وکلاء کی ٹیم نے اس کا جائزہ لیا اور اب ان کے قانونی مشوروں کی روشنی میں جلد ہی جمعیت علماء آسام اس فیصلے کو گوہاٹی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ایک انسانی معاملہ ہے، اس لیے جمعیت علماء ہند انصاف کے لیے آخری حد تک قانونی جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب گوہاٹی ہائی کورٹ نے این آر سی کے دوران پنچایت سرٹیفکیٹ کو ثبوت کے طور پر مسترد کر دیا تھا تو یہ جمعیت علماء ہند ہی تھی جس نے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو پوری طاقت سے لڑا اور کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں 48 لاکھ خواتین میں سے 25 لاکھ مسلم اور 23 لاکھ ہندو خواتین کی شہریت بچ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر جمعیت علماء ہند ایسا نہ کرتی تو گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلے سے آسام میں ایک بڑا انسانی بحران پیدا ہو سکتا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے اس معاملے کو انسانیت کی بنیاد پر لڑا تھا اور اب تازہ معاملے کو بھی وہ انسانیت کی بنیاد پر لڑے گی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔